اذان سے پہلے نہ پڑھیں آپ، بعد میں بے شک پڑھیں اذان سے ہٹ کے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے. اس کے بعد یعنی وہی مؤذن والے کلمات کو ریپیٹ کیا، اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھا اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپ نے ساتھ پہلے جوڑا ہوا ہے، ہمیں سیغوں سے بھی کوئی اختلاف نہیں، جس سیغے سے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، کتاب و سنت سے جو بھی ثابت ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ قبر رسول پہ ثابت ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم میں ہم آتا ہے کہ تشہد میں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. اس سے سیغوں کے چکروں میں نہ پڑھیں. اصل اختلاف یہ ہے کہ آپ نے اذان سے پہلے سے جوڑ دیا ہے، اور جو نہیں پڑھتا کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. اور کہانی کتنی زبردست انہوں نے گھڑی ہے. واقعی وہ کہیں گے جی بتاؤ جو پڑھ رہا ہے وہ زیادہ محبت رسول اللہ ہے جو نہ پڑھ رہا ہے. تو ان سے پھر یہ پوچھیں کہ پھر حضرت بلال حبشی پڑھتے تھے؟ یہ تو خود غلام سعود سعیدی صاحب نے مسلم شریف کی شرح میں، بریلوی عالم ہے، انہوں نے لکھا کہ حضرت بلال ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے، لہذا یہ بات نہ کیا کریں. اور پھر ہم ان کو علمی پھکی بھی دیتے ہیں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2783، مجھے بائی چانس کا نمبر یاد ہے. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عام حالت میں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ کی حمد اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن چھینک کے اوپر نہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں چھینک پہ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال تعلیم کیا ہے. ادھر درود نہ پڑھو. تو شکر ہے وہ 295C نہیں لگی ہوئی تھی، ورنہ وہ کہتے ہیں آپ تو درود کے منکر ہیں، آپ تو گستاخ رسول ہیں. عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہیں نا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک عقیدہ دے دیا کہ عاشق رسول وہ ہے، محبت رسول کا دعوے دار وہ ہوگا جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق چلے گا. تو یہ اذان کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے، یعنی اذان کے ساتھ اتنا کچھ انہوں نے ملا دیا ہے اور اتنا کھلواڑ کیا ہے. چلے مجھے بائی چانس وہ چیز بھی یاد آ گئی، یہ جو حضرت بلال کے اوپر ایک قوالی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، قوالیوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے. وہ نا قوالی سے ویسے نا عقیدے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے نور جہاں کے ترانوں سے کئی ایک غلط چیزیں امت میں انہوں نے خصوصاً پاکستانی نیشن کو سکھا دی ہیں نا، اس طرح کیونکہ وہ پھر چلی جاتی ہیں اس طریقے سے چل پڑتی ہیں. اور یہاں پہ بھی انہوں نے نعتوں اور قوالیوں کے ذریعے وہ کہتے ہیں جی حضرت بلال جو ہے ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے تھے سین. تو صحابہ نے شکایت کی کہ ان کی پروننسیشن جو ہے وہ سین اور شین کے اعتبار سے غلط ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی تو کہتے ہیں جی اس دن پوئی نہیں پھوٹی، یعنی جو صبح صادق والی ہوتی ہے، فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے کہ جب تک حضرت بلال کے لیے آپ ڈسیزن نہیں کرتے نا نہیں یہ پو پھوٹے گی. تو پھر ڈسیزن ہوا تو پھر صبح صادق ہوئی تو حضرت بلال نے فجر کی اذان دی. اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ کوئی پوچھ لے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پہ ہے، وہ کہتے ہیں جی قوالی نہیں تسی سنی. تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہم یہی تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. قوالیوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور، بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور، بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور. جہاں بھی ہے نا، بابے کا ایک اپنا جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور، ٹھیک ہے. یہ وہی ہے، ان کے جہاں ہی مختلف ہیں. سر صحیح مسلم شریف کھول کے دیکھیں، مشکات میں بھی آپ کو یہ حدیث اذان والے چیپٹر میں مل جائے گی. ایک سفر کے دوران رات کا آخری پہر ہو چکا تھا تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا یا رسول اللہ تھوڑی سی آرام کا موقع ہمیں مل جائے، تھوڑا سا آرام ہم کر لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی، آپ مشورہ مان لیتے تھے. آپ کی تو خواہش تھی کہ فجر پڑھ کے سویا جائے. بہرحال طے یہ پایا کہ حضرت بلال حبشی جو ہے نا یہ ڈیوٹی دیں گے اور باقیوں کو جگا دیں گے. اب سینکڑوں صحابہ کا لشکر تھا. یہ سر مولانا شریف نہیں ہے، مسلم شریف ہے. اللہ کرنا کیا ہوا، حضرت بلال پہلے تو نوافل پڑھتے رہے، بس کتنی دیر نفل کو پڑھے گا. پھر وہ اپنی سواری پہ چڑھے اور جہاں سے پو پھوٹتی ہے نا اس کی طرف اپنی سواری کا رخ کیا انتظار کے اندر کہ یہ پو پھوٹے تو میں فجر کی اذان دوں.
تو ان کو نا اونگ آ گئی. اونگ آئی تو وہ بھی سو گئے. سوئے کیا، سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اچھا خاصا بلند ہو گیا. یعنی آج کل دے صاحب نہ تسی کہہ رہو 9-10 بجے کا ٹائم ہو گیا. نبی علیہ السلام کی آنکھ سب سے پہلے کھلی اور آپ علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ جس طرح آپ پہ نیند طاری ہو گئی مجھ پہ بھی نیند طاری ہو گئی. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ویسے آج کل یہ کوئی جملہ بولے تو گستاخی میں شمار ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی یہ ٹریننگ نہیں کی ہوئی تھی کہ کوئی علمی دلیل سامنے رکھے تو اس پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دو. بالکل جینون بات ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہاں سے اٹھو، اس علاقے سے ہی ہم نکل جائیں جہاں پہ ہم پہ یہ غفلت طاری ہوئی ہے. تھوڑی دور جا کے آپ نے سواریاں روکی، پھر آپ نے کہا بلال اذان دو. اذان دی اور سورج اتنا بلند ہے، آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جس وقت اسے یاد آئے یا وہ اٹھ جائے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. اچھا اس کو مس یوز بھی لوگوں نے کیا ہے، روزانہ نہیں ہے نا، کبھی کبھار ایسے ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ روزانہ اگر کسی نے لیٹ نائٹ جاگنا ہے تو پھر فجر پڑھ کے سویا کریں، بجائے یہ کہ آپ آخری پہر میں سوئیں. تو حضرت بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی. اس ایک دن ہونا چاہیے تھا کہ اس دن کم از کم نہ سورج نکلتا. حضرت بلال کی عزت کی پاسداری اگر اللہ تعالیٰ کرتا. لیکن وہ واقعہ قوالی میں ہے جو وہ قوالیوں کا واقعہ ہے، یہ کتابوں کا واقعہ ہے مسلم شریف کا. اس واقعے کی میں نے انجینئرنگ کر دی، بالکل جعلی اور جھوٹا واقعہ ہے. سر جو آپ کو بتا رہے ہیں نا سب کچھ غلط ہی بتا رہے ہیں. کوئی ایک شاید تسی دسو انہوں نے صحیح تو دسی ہوئے، سوائے اس کے کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ پھر بھی نہیں بتایا اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے، کیونکہ اس میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ بھی بتانے جوگے نہیں ہیں. یہ انہوں نے بابوں کو پکارنا ہوتا ہے.